السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اوکاشا اسلامک میڈیا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع عنوان ٹاپک ہے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا۔ میں آپ کے سامنے حقوق کے حوالے سے کچھ دو چار باتیں کروں گا، پھر ناجائز جو لوگ قبضے کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی حدیث بیان کروں گا۔ محترم بھائیو، یہ یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حقوق کی ضرور پوچھ ہوگی، ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ نے حدیں بنا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے حق رکھے ہیں، والد کے حق رکھے ہیں، بیٹی کے، بیٹے کے، بہنوں کے، تمام کے اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ہمسایوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، پڑوسیوں کے، تمام کے حقوق اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ بیان فرمائے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مقامات پر تذکرے آتے ہیں۔ اسی طرح حدیث ہے صحیح درجے کی، صحیح مسلم کتاب البر کے اندر حدیث آتی ہے، حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تؤذنن الحقوق الی اہلھا یوم القیامہ، کہ البتہ ضرور بضرور قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حق ضرور دیے جائیں گے، حقداروں کو ان کے حق ضرور دیے جائیں گے۔ اگر دنیا کے اندر کسی نے کسی کا حق چھینا ہوگا ظلم کی وجہ سے، اپنے غلبے اور اپنی قوت کی وجہ سے، قیامت کے دن اس کا حق لے کر دیا جائے گا۔ وہ کیسے دیا جائے گا؟ نیکیاں دی جائیں گی۔ حتیٰ کہ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من شاة القرناء، کہ جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کے اس کو مارا، اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اندازہ کیجئے، یہ تو جانوروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات میں سے اس کا شمار ہوتا، اشرف مخلوق ہے، اس کا حساب اور اس کے آپس کے اندر جو معاملات ہوں گے ان کے اندر تو اللہ تعالیٰ بالاولا اس کی پوچھ تاچھ کریں گے۔ اسی طرح حبیب کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح درجے کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی حدیث کتاب البر کے اندر آتی ہے۔ آپ نے ایک دن مجلس میں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ جانتے ہو میری امت کا غریب ترین انسان کون ہے؟ صحابہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں سے سب سے زیادہ غریب ترین انسان وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، زندگی گزارنے کے لیے ساز و سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں ہے، غریب تو وہ انسان ہوگا، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ یہ 5 قسم کے گناہ بیان کیے نبی پاک نے۔ میری امت کا غریب ترین انسان وہ ہے جو نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، نمازوں کے، زکاتوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن حال اس کا یہ ہوگا 5 قسم کے جرم، جرائم، گناہ اس کے اوپر عائد ہو جائیں گے۔ 5 قسم کے لوگ آ جائیں گے، وہ کہیں گے، ان میں سے ایک بندہ یہ ہے، ایک بندہ کہے گا یا اللہ اس نمازی نے جو زکاتیں، نمازیں لے کر آیا، ان میں یہ جو حاجی صاحب اتنی بڑی نیکیاں لے کر آیا ہے، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اے اللہ اس بندے نے میرا مال کھایا ہے، میرے مال پر اس نے دنیا میں قبضہ کیا تھا، اے اللہ مجھے اس کا بدلہ لے کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، تو اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دی جائیں گی جس کا دنیا میں اس نے مال کھایا تھا۔ اب آپ ذی وقار، آپ نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو بچا لو گے؟ نمازیں، زکاتیں، روزے، حج، عبادات، قیام رمضان کر کے کیا سمجھتے ہیں آپ ہم بچ جائیں گے؟ حقوق العباد کے اندر کسی کو معافی نہیں ہے۔ فرمایا کہ شہید کی جو ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چاہے وہ شہید ہے، کوئی بھی ہے، اس کے سر پر اگر قرض ہے تو اس کی روح لٹکی رہتی ہے جب تک اس کا قرض اس کی طرف سے اس کے ورثاء نہیں ادا کر دیتے۔ ضرور بضرور حقوق کی ادائیگی ہوگی۔ حقوق کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ ہم نیکیاں دینی پڑیں گی میرے بھائیوں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے صحیح درجے کی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس بندے نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوق يوم القيامه 70 ارضین من 7 ارضین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے کسی کی زمین ایک بالشت کے برابر، یہ کہ اس کو کہتے ہیں بالشت، ایک بالشت کے برابر بھی جس نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا، اس زمین کے 7 توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ یہ متفق علیہ بخاری مسلم میں روایت آتی ہے۔ اسی طرح حبیب کریم علیہ السلام کی صحیح درجے کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن حضرت ابراہیم آپ کے فرزند بیٹے فوت ہوئے، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب بیٹا فوت ہوا تو اس دن سورج گرہن ہو گیا۔ جب سورج گرہن ہوا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نماز کسوف پڑھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھی۔ نماز کسوف میں عجیب و غریب آپ کے ساتھ کچھ معاملات پیش آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اچانک نماز کے دوران پیچھے ہٹے، اچانک نماز کے دوران آگے ہٹے، آگے ہوئے۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے اس نماز کے اندر جہنم کا میں نے نظارہ کیا، مجھے جہنم دکھائی گئی، اور میں نے رأیت فیہا صاحب المحجن یجر کسبہ فی النار، کسبہ کہتے ہیں آنتڑیوں کو۔ میں نے جہنم کی آگ میں ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاس کھنڈی ہوتی تھی، لکڑی، جس طرح لکڑی ہوتی ہے پھر اس کے آگے تھوڑی سی کھنڈی بنی ہوتی ہے کہ بندہ کس چیز کو پکڑے آسانی سے پکڑی جاتی ہے، تو عربی کے اندر ایسی چیز کو محجن کہتے ہیں، کھنڈی، لکڑی سیدھی اس کا آگے سے سرا ٹیڑھا کر دینا، یہ کھنڈی بن جاتی ہے، عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں محجن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے صاحب محجن کو جہنم میں اپنی آنتڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ کون تھا صاحب محجن؟ یہ ایک آدمی تھا جو حاجیوں کے سامان کی چوری کیا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے کھنڈی پکڑی ہوتی، سامان کو اس طرح سے جو ہے اڑا لیتا، اپنی کھنڈی میں اڑا کر گھسیٹ کے لے جاتا۔ اگر نظر پڑ جاتی کو کہتا او فلاں سامان لے کے جا رہا ہے چوری، تو کہتا اوہ اس سے میں نے تو دیکھا نہیں ہے، یہ تو کھنڈی میں اڑ گیا تھا، یہ اسی کی اڑ کر جا رہا تھا۔ اگر نہ پتہ چلتا تو وہ حاجیوں کا سامان کھنڈی میں پھنسا کر گھسیٹ کر لے جاتا اور جا کے اپنے اس کو ضبط کر لیتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس صاحب محجن چور کو، لوگوں کے ناجائز مال کو لوٹ لوٹ کے کھانے والے کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا، اپنی آنتنیوں کو جہنم کے اندر گھسیٹتا ہوا۔ حضرات محترم، دوسروں کے مال پر ناجائز قبضہ کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو کہ کل قیامت کے دن پیارے پیغمبر کے ہاتھوں سے حوض کوثر پی لیں گے؟ انسانوں کی حقوق کی ادائیگی نہ کر کے آپ سمجھتے ہو کہ پل صراط آسانی سے کراس کر جائیں گے، اور لوگوں کا حق دبا کر کھا کر سمجھتے ہو کہ کل اللہ کے حساب و کتاب سے بآسانی بری ہو جائیں گے۔ جہنم کے اندر آنتنیاں میں نے گھسیٹتے ہوئے دیکھا، وہ جو لوگوں کا ناجائز طریقے سے مال کھاتا، اس کے گلے میں زمین کے 7 توق بنا کر اس کے گردن میں ڈال دی جائیں گی۔ اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں حقوق کی ادائیگی کرو۔ بخاری کی شریف کے اندر حدیث ہے، 1402 نمبر پر حدیث ہے، آپ نے فرمایا الا لا یأتین احدکم یوم القیامۃ ببعیر یحمل علی رقبتہ لہ رغاف فیقول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقول لا املک لک شیئا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہیں اللہ نے اگر مالدار بنایا ہے تو اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا کرو۔ جس کو اللہ نے اونٹ دیے ہیں، 25 اونٹ ہیں، اس سے اوپر ہیں، اللہ کا حق بنتا ہے، اس کو دینا پڑے گا۔ اگر جیسے نے جانوروں کے حقوق کی بھی ادائیگی نہ کی تو قیامت والے دن اونٹ اس کی گردن پر لدا ہوا ہوگا اور اس کی آواز ہوگی، وہ جانور بھی چیخ رہا ہوگا، جانور کے منہ سے بھی آواز ہوگی، اور یہ جو حق دبا کر بیٹھا تھا دنیا کے اندر اس بندے کی بھی آواز ہوگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے پیغمبر جی میری مدد کیجئے، مجھے اس مشکل سے بچائیے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے فیقول لا املک،
اللہ کے رسول فرمائیں گے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا تمہاری مدد کرنے کا۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں، جو لوگ کسی کی زمین پر ناجائز قبضے کرتے ہیں، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لوگوں کا مال کھاتے ہیں، تو اس دنیا میں کھائے ہوئے مال کا بدلہ آپ کو قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے دنیا میں کسی کے مال کو غصب کیا ہے، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کیا ہے، اللہ کے لیے آپ کو دعوت فکر دی جاتی ہے، تو ناجائز قبضے کو چھوڑ دیں۔ دنیا کی جھوٹی شہرت اور دنیا کی جھوٹی واہ واہ کے لیے، دنیا کے جھوٹے معاملات کے حصول کے لیے آپ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کریں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں آپ کو ضرور اپنی نیکیاں دے کر جان چھڑانی پڑے گی۔ اگر نیکیاں دیتے دیتے آپ کی نیکیاں ختم ہو گئیں، پھر حق لینے والوں کے گناہ آپ کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تلک حدود اللہ نے جو حدیں قائم کی ہیں ان حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی مولا کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل عکاشہ اسلامک میڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اور ہمیں نیک مشورے بھی دیا کریں۔ اور آپ اسی طرح کوئی موضوع یا کسی ٹاپک پر آپ ہم سے گفتگو کروانا چاہتے ہیں یا کوئی اسلامی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اپنی بساط اور اپنی طاقت اور اپنے علم کے مطابق ضرور آپ کو جواب دیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔